ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی پر تھوڑی سی بات کریں گے۔ ہماری زیادہ تر بات قرآن سے ہوگی، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے انی جاعل فی الارض خلیفۃ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک قال انی اعلم ما لا تعلمون۔ یعنی اللہ نے اعلان کیا کہ سنو، زمین پر خلیفہ بنانے والا میں ہوں۔ فرشتوں نے سنا تو بولے، کیا تو زمین پر کسی ایسے کو اپنا خلیفہ بنائے گا جو فساد پھیلائے گا اور خون ریزی کرے گا؟ حالانکہ ہم تو تیری تسبیح تیری حمد کے ساتھ کرتے ہیں اور تقدیس بجا لاتے ہیں۔ اللہ نے کہا، میں یقیناً وہ بھی جانتا ہوں جس کا تم علم نہیں رکھتے۔ ناظرین، اس آیت میں اللہ نے دعویٰ کیا ہے کہ خلیفہ بنانے والا میں ہوں، اور دوسرا یہ کہ زمین پر بنانے والا ہوں۔ تو اس پر اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ بات کریں گے۔ ابھی اس سے آگے چلیں۔ جب آدم اور حوا کی تخلیق مکمل ہو گئی تو اللہ نے دونوں سے کہا کہ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنۃ وکلا منہا رغدا حیث شئتما ولا تقربا ہذہ الشجرۃ فتکونا من الظالمین۔ یعنی کہ اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو کھاؤ پیو، لیکن خبردار اس درخت کے پاس نہ جانا، نہیں تو ظالم ہو جاؤ گے۔ ناظرین، وہ درخت کیا تھا یا وہ کون سا پھل تھا، اس کے بارے میں بہت سی روایات ملتی ہیں، لیکن جس چیز پر سب متفق ہیں وہ یہ ہے کہ آدم اور حوا کو کسی کام کے انجام دینے سے روکا گیا تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ ابلیس کو ان کی جنت میں قیام ہضم نہ ہو سکا۔ اس نے جنت میں جانے کا پروگرام بنایا اور اپنے منصوبے میں 100% کامیاب بھی ہو گیا۔ روایات میں ہے کہ شیطان سانپ کے دہن میں چھپ گیا تھا اور سانپ آدم کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اب حضرت آدم علیہ السلام سمجھ رہے تھے کہ یہ سانپ بات کر رہا ہے، لیکن حقیقت میں سانپ کے منہ سے شیطان بات کر رہا تھا۔ خیر، شیطان سانپ کے منہ سے بولا، ما نہاکما ربکما عن ہذہ الشجرۃ الا ان تکونا مالکین او تکونا من الخالدین، کہ تمہارے رب نے تمہیں اس درخت کے پاس جانے سے اس لیے منع کیا ہے کہ تم دونوں کہیں مالک نہ بن جاؤ یا کہیں ہمیشہ زندہ رہنے والے نہ بن جاؤ۔ ناظرین، اس آیت میں لفظ ملکین لکھا گیا ہے، لیکن ہمارا اس سے اختلاف ہے، کیونکہ عربی زبان میں سارا کھیل اعراب کا ہوتا ہے۔ ایک زبر کی جگہ اگر پیش لگا دیا جائے تو مطلب بالکل تبدیل ہو جایا کرتا ہے، اور یہ بات بھی ایک حقیقت ہے کہ عربی بولنے اور لکھنے والے عربی اسی طرح لکھتے ہیں جیسے ہم اردو لکھا کرتے ہیں، یعنی اعراب کی بنا اس لفظ کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ یعنی عربی نسخے میں لفظ یوں لکھا ہوا تھا، جب پاکستان یا ہند میں یعنی اجمیوں کے پاس وہ نسخہ آیا تو مالکین کی جگہ ملکین یعنی 2 فرشتے مراد لیا گیا، اور بعد والوں نے بھی بنا سوچے سمجھے وہی چیز ہاتھوں ہاتھ لے لی اور پھر جب بھی لکھا اسی طرح لکھا۔ لیکن اگر اس سے مراد فرشتے یا ملکین لیا جائے تو سوال اٹھتا ہے کہ فرشتے تو آدم کو پہلے ہی سجدہ کر چکے تھے، تو آدم کو فرشتہ بن جانے کی لالچ دینا تو بیکار ہے، کیونکہ میٹرک والا تو ایف اے بننے کی خواہش رکھے گا، اور جو پہلے سے ہی ایف اے ہو تو اسے میٹرک بن جانے کی لالچ تو فضول اور بے معنی ہے۔ اب عقل اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ آدم علیہ السلام کو دی جانے والی آفر یا لالچ وہ ہونی چاہیے جو اس سے اوپر کی پوسٹ ہو، یعنی اب ہمیں کچھ ایسے لوگوں کو تلاش کرنا پڑے گا جو اس سے اوپر ہوں۔ تو آئیے قرآن سے ڈھونڈتے ہیں کہ کیا کوئی ایسے لوگ ہیں بھی یا نہیں۔ ناظرین، وہ وقت یاد کریں جب تمام کے تمام فرشتے سجدہ کر چکے تو ابلیس نے انکار کر دیا، تو اللہ نے اس سے کہا کہ یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت ام کنت من العالین۔ کیا ابلیس یہ بتا کہ میں نے جسے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا اسے سجدہ کرنے سے کس چیز نے تجھے روکا ہے؟ کیا تو نے تکبر کیا ہے یا تو عالین میں سے ہے؟ ناظرین، یہاں سے ہمیں یہ بات پتہ چلی کہ ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا تھا، جنہیں اللہ تعالیٰ عالین کہہ رہا ہے، اور وہ یقیناً آدم علیہ السلام سے افضل ہی تھے۔ خیر، آئیے ملکیت رکھنے والوں کو ڈھونڈتے ہیں کہ مالک ہونے کا لالچ ابلیس نے کیوں دیا اور کس وجہ سے آدم علیہ السلام نے قبول بھی کر لیا۔ ناظرین، آدم علیہ السلام کو یہ بات معلوم تھی کہ میں زمین پر بھیجا جاؤں گا، تو اسی بات کو ذہن میں رکھیں اور آیت سنیں۔ اللہ کہتا ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ ذِكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، یعنی ہم نے زبور میں ذکر کے بعد یہ لکھ دیا ہے کہ زمین کے وارث اور مالک میرے صالح بندے ہوں گے۔ ناظرین، تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ زمین پر صالح بندے ہمیشہ سے محکوم ہی رہے ہیں، یعنی زمین پر ملکیت ہمیشہ ظالموں کی رہی ہے۔ لیکن تمام مسلمان یہ مانتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا اور وہ دنیا پر حکومت کریں گے اور حقیقی طور پر زمین کے وارث اور مالک بن جائیں گے۔ ناظرین، ملکیت کا مقام محمد و آل محمد کا ہے،
اور روایات سے یہ بات بھی ثابت ہے کہ جناب آدم شروع ہی سے اس مقام اور مرتبے کی خواہش مند تھے، اس لیے اللہ نے بار بار فرمایا ہے کہ خبردار ان کی طرف حسد کی نگاہ سے نہ دیکھنا۔ ایک روایت میں یہ بات 3 بار دہرائی گئی۔ اصل میں ہوا کچھ یوں تھا کہ محمد و آل محمد کی ارواح کا تعارف کراتے ہوئے اللہ نے 3 بار کہا کہ اے آدم و حوا، ان کی جانب حسد کی نگاہ سے نہ دیکھنا۔ ابلیس بھی اللہ کے دیے گئے اختیارات کی وجہ سے آدم کی کمزوری کو جان چکا تھا، اور اسی کمزوری اور خواہش کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ابلیس نے کہا تھا کہ ما نہاکما ربکما عن ہذہ الشجرۃ الا ان تکونا مالکین او تکونا من الخالدین، یعنی تمہارے رب نے تمہیں اس شجر سے اس لیے منع کیا تھا کہ کہیں تم مالک نہ بن جاؤ یا ہمیشہ رہنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ ناظرین، میرے اس دعوے کی دلیل کہ لفظ ملکین یعنی 2 فرشتے نہیں بلکہ لفظ مالکین یعنی مالک یا ملکیت والے ہیں، اس بات کی دلیل قرآن کی واضح الفاظ میں یوں دی گئی ہے۔ اللہ کہتا ہے فوسوس علیہ الشیطان قال یا آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی، یعنی پھر شیطان نے وسوسہ ڈالا اور کہا کہ اے آدم، کیا میں تمہیں ہمیشہ برقرار رہنے والے شجر اور ایسی مملکت جو کبھی زوال پذیر نہ ہو اس پر دلیل نہ دوں؟ یعنی یہاں علماء پر سوال اٹھتا ہے کہ اس لفظ میں میم اور لام پر زبر دے کر ملک یعنی فرشتہ کیوں نہ بنا دیا گیا، اور اگر یہاں ملک مراد لیا گیا ہے تو پچھلے لفظ میں سیم سینیریو میں ملک کیوں مراد لیا گیا؟ خیر، حسن ظن رکھتے ہوئے یہی کہیں گے کہ لا علمی کی وجہ سے ایسا کیا گیا ہوگا۔ اب تمام علماء سے گزارش ہے کہ اس ملکین کو مالکین کیا جائے۔ ہوا کچھ یوں کہ جناب آدم اور حوا نے وہ فعل انجام دے دیا جس سے ان کو منع کیا گیا تھا، تو اللہ نے کہا کہ تم سب نکل جاؤ، آج سے تم ایک دوسرے کی دشمن ہو۔ وہ سب زمین پر آ گئے اور آدم کو اپنے فعل پر ندامت ہوئی، جس پر وہ توبہ کرنے لگے اور رونے لگے۔ اس بارے میں قرآن کہتا ہے فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، یعنی آدم نے اپنے رب کی کلمات سے ملاقات اور حصول فیض کیا، اور اللہ نے پھر سے آدم کی ہدایت اور اصلاح کی طرف توجہ دی۔ ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام کس جگہ آئے تھے، اس بات کی وضاحت حقیقی علم کے بنا ناممکن ہے، لیکن ایک اندازہ لگایا جا سکتا ہے، اور ہمارے اندازے کے مطابق وہ اسی خطے میں آئے تھے۔ روایات سے یہ بات بھی ثابت ہے کہ آدم کو زمینی جنت میں رکھا گیا تھا۔ اس جنت کی ایک ہنٹ بائبل میں دی گئی ہے کہ جس میں انہوں نے 4 دریاؤں کو جنت کی نہریں کہا ہے۔ دا بک آف جینیسس میں ہے کہ where an unnamed stream flowing out of garden of Eden splits into 4 branches پیشون، گیہون، ہڈیکا اینڈ یوفریٹس۔ ناظرین، پیشون عراق کے ایک علاقے سے شروع ہوتا ہے۔ گیہون کو ایتھوپیا سے بھی منسلک کیا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ ایتھوپیا کے باشندوں نے کافی عرصے سے گیہون کو دریائے ابے یعنی دریائے نیل کے ساتھ بھی شناخت کیا ہے، اور دریائے نیل سوڈان کے علاقے میں پائی جاتی ہے۔ ناظرین، تیسرا دریا ہیڈیکل تھا، اسے ٹائگرس اور دجلہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ دجلہ یا ٹائگرس کا نصف سے زیادہ حصہ عراق میں پایا جاتا ہے، اور فرات یا یوفریٹس جنوبی مشرقی ترک کے پہاڑوں سے جنوب کی طرف شام اور عرب کے صحراؤں سے ہوتا ہوا خلیج فارس میں گرتا ہے۔ ناظرین، غور کریں، یہ نہریں عراق، ایران اور سعودی عرب سے ہوتی ہوئی سوڈان تک پھیلی ہوئی ہیں، اس لیے آدم اور حوا انہی قریب کے خطوں میں ہی آئے ہوں گے۔ دوسری دلیل اس پر یہ بھی دی جاتی ہے کہ سب سے پرانی تہذیب یا سویلائزیشن میسوپوٹیمین سویلائزیشن کے نام سے جانی جاتی ہے۔ میسوپوٹیمیا دریا دجلہ اور فرات کے بیچ میں واقع ہے، جو اب عراق کا حصہ ہے۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ میسوپوٹیمیا کی تہذیب بہت خوشحال تھی، جو فلکیات، ریاضی اور ادب کے میدان میں ہونے والی پیش رفت کے لیے مشہور تھی۔ وہاں سومیرین زبان بولی جاتی تھی، بعد میں اس کی جگہ اکادی تہذیب نے لے لی، یعنی سب سے پرانی تہذیبیں یہاں ہی کی ہیں۔ ناظرین، کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ دنیا کا سب سے قدیم اب تک آباد شہر جیریکو ہے۔ یہ علاقہ فلسطین سے تعلق رکھتا ہے۔ ناظرین، آدم علیہ السلام کی آمد کے کچھ اثرات سری لنکا میں بھی ملتے ہیں۔ ویکیپیڈیا کی ایک رپورٹ کے مطابق ایک پہاڑ جسے ایڈمز پیک کہا جاتا ہے، وہاں آدم علیہ السلام کی قدموں کے نشان دیکھنے کو ملے ہیں، لیکن پھر بھی بنا کسی حقیقی علم کے یا بنا کسی حتمی ثبوت کے اس جگہ کو اس لیے بھی واضح نہیں کیا جا سکتا کیونکہ آدم علیہ السلام کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں آنے والے طوفان نے زمین کی بہت سی جگہوں میں بہت سی تبدیلیاں کی تھیں۔ ناظرین، یہ بات بھی نوٹ کرنے کی ہے کہ جب آدمی ہجرت کرتے ہیں تو بہت سی چیزوں کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں، یعنی اپنا کلچر، رہن سہن کے انداز اور دوسری چیزیں دوسری جگہ منتقل کر دیتے ہیں۔ مثلا انگلینڈ اور یورپ میں آج بھی شلوار قمیض پہنی جاتی ہے، اور وہاں کئی دکانیں کشمیر کے علاقوں کے نام پر آج بھی چل رہی ہیں۔ اسی طرح جب آدم علیہ السلام نے ہجرت کی تو انہوں نے بھی اپنے نشانات چھوڑے تھے،
مثلاً اصفہان میں ایک باغ ہے جس میں جمع کا نشان 4 دریاؤں کو ریپرزینٹ کرتا ہے۔ ناظرین اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم یہاں سے ہی آگے شروع کریں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اور لوگوں کی ایمان میں بھی اضافہ ہو اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ کا انتظام بن جائے۔